باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کے کاروبار میں اضافہ ہو، ان کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے۔ جو لوگ غربت کا شکار ہیں، غربت ان کے گھر سے کوسوں دور چلی جائے، کبھی بھی ان کے گھر میں غربت کا نام و نشان نہ ہو، ان کے گھر میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں اور اللہ پاک اپنے خزانے سے انہیں رزق بھی عطا کرے، دولت بھی عطا کرے، اور وہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ پاک انہیں وہ چیز عطا کرے اگر ان کے حق میں بہتر ہوئی تو۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو آپ نے سچے دل سے مانگنا ہے اور اس دعا کو مانگنا ہے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، اگلے کا بھی فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہنا کہ مولا اسے اتنا رزق تو نے دیا ہے، اس کا رزق چھین کے مجھے دے دے۔ اس طرح کی بات آپ نے نہیں کرنی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ مولا جس طرح فلاں کو تو نے رزق اور دولت سے نوازا ہے، مولا اسی طرح مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا کر۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر حصول رزق اور حصول دولت کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، دولت میں برکت کے لیے ہے، گھر میں برکت کے لیے ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے برکت۔ جب بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، دولت کی ہو، کاروبار کی ہو، کوئی بھی دعا ہو، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میرے فلاں کام میں برکت ڈال دے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق ہوا، بہت زیادہ آپ کے گھر میں رزق ہے لیکن اس میں برکت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اس میں برکت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، ایسی دولت عطا فرما جس میں برکت ہو، ایسا کاروبار عطا فرما جس میں برکت ہو، اور مولا ہمیں ایسی دولت سے نواز دے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں۔ ہمیں ایسے رزق سے نواز دے، ہمیں ایسا رزق عطا فرما ہم بھوکے کو کھانا کھلا سکیں۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ بعد نماز عشاء اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، یا اس عمل کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 5000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا واسیع، یا اللہ یا واسیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 5000 مرتبہ بعد نماز عشاء اس عمل کا، اس وظیفے کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر میں پڑھیں۔ درمیان میں آپ نے 5000 مرتبہ یا اللہ یا واسیع کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے، رو کے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ جائے نماز ڈال لیں اور سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کے دو نام ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی
ہی ناموں سے یاد کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جو آپ اللہ سے مانگیں گے. جو چیز آپ اللہ سے طلب کریں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا. اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا. تو خاص ایام میں آپ اس عمل کو چھوڑ دیں کیونکہ خاص ایام میں نماز تو آپ نے ادا نہیں کرنی, تو اس عمل کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. تو خاص ایام میں آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو چھوڑ دیں. آپ نے 10 دن اس عمل کو کیا ہے یا 20 دن اس عمل کو کیا ہے, خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں. جب پاک صاف ہو جائیں تو پھر اس عمل کو دوبارہ شروع کر لیں اور پہلے دن جو 20 ہیں وہ اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے. اسی ترتیب سے آپ اپنے وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں. رزق میں اضافہ کے لیے بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل ہے. جس شخص نے بھی اس عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اللہ پاک اسے رزق سے ضرور نوازے گا, یہ پکی بات ہے. اسی لیے اکثر کاملین اور عاملین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اسے ہمیشہ پڑھنے والا کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا, یعنی اس عمل کو روزانہ پڑھنے والا کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا. ایک عامل کا کہنا ہے کہ اسے مسلسل 40 دن تک 313 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے اسباب پیدا کرے گا. جو وظیفہ میں نے آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بتایا ہے اس عمل کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے رزق میں اضافہ نہ ہو جائے. جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو گیا ہے تو پھر آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا اور 5000 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کرے گا, رزق کو وسیع و کشادہ کرے گا. آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے لیکن رزق ختم نہیں ہوگا. ایسا شخص جس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو رزق کمانے کا, وہ اگر اس عمل کو, اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد رزق کمانے کا ذریعہ بنا دے گا, روزی کمانے کا ذریعہ بنا دے گا. اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک حسب منشاء ضرورت کے مطابق پوری نہ ہو جائے. جب تک آپ کی حاجت ضرورت کے مطابق پوری نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. بہت ہی آسان عمل ہے, بابرکت عمل ہے, پاورفل عمل ہے. آپ اس عمل کو لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں, اپنے عزیز و کار, فیملی ممبرز, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں, آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. تو یہ تھی اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.